صبر کرو، اللہ اجر دے گا۔ صبر کرو، اور صبر کے معنی یہی ہے کہ آپ پہلے راستے حق پر چلیں، تکلیفیں آئیں گی تو صبر کریں۔ آج غزہ والے جو صبر کر رہے ہیں، صبر اس کو کہتے ہیں۔ گھر اجڑ گئے، بچے چھن گئے، ماں کے گود اجڑ گئے، بستیاں ویران کر دی گئیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ماں کی چھاتیاں سوکھ گئی، گھاس ابال کر ماں بچوں کو پانی پلا رہی ہے، بچے گھاس کھا رہے ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سمجھوتا کر لیں تو ان کی زندگی بڑی حسین ہے، وہ محلات والی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، ان کے بیوی بچے آسانی سے زندگی عیش و عشرت سے گزار سکتے ہیں اگر کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ لیکن وہ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حق کے راستے میں جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے ہیں، تو پھر مشکلات تو آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کریں گے تو یاد رکھو یہ دنیا تو بہت حسین ہے، یہ دنیا بہت حسین دنیا، یہ دنیا کی بڑی لذتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان لذتوں اس حسین دنیا سے تم ذرا سا میرے بتلائے ہوئے طریقے سے سمجھوتا کرتے ہو، دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں، دنیا تو آپ کے لیے بنائی گئی، یہ دنیا اور یہ دنیا کی رونقیں اور اس کی لذتیں سب آپ کے لیے، لیکن تلک حدود اللہ، اگر تم اللہ کے حدود میں اس دنیا کو استعمال کر لو گے، کچھ لذتوں کو قربان کر دو گے، تو پھر یاد رکھو کہ جنتوں کی لذتیں اس دنیا کی لذتوں سے سینکڑوں درجے بہتر ہیں۔ وہاں تو ہیرے چاندی کے محلات تم کو عطا کروں گا۔ کسی کا دیکھے بادشاہ کا محل ہیرے چاندی سے بنا ہوا ہے؟ نہیں دیکھے نا۔ ہیرے چاندی کے خزانے ضرور دیکھے، لیکن ہیرے چاندی سے بنے ہوئے دیواریں اور ہیرے چاندی سے بنے ہوئے سمجھیے کہ بستر اور تکیہ نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہیرے چاندیوں سے جڑے ہوئے محلات تم کو عطا کر دوں گا۔ تصور کر سکتے ہیں؟ یا تو ایک تولہ ایک ہیرا کے لیے انسان تو زندگی لگا دیتا ہے، اور اگر اس کے راہ میں زندگی لگا دی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہیرے چاندی کے محلات عطا کروں گا۔ اور عورت بھی بہت حسین ہوتی ہے، اللہ خود قرآن میں عورت کی حسن اور عورت کی لذتوں کا ذکر کیا، کہا کہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ لذتیں استعمال کر لو گے اور تمہارے نفس کو اگر تم قابو میں کر لو گے تو پھر تم کو ایسی حوریں دوں گا جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ حوروں کی حسن اور حوروں کی سمجھی کہ خوبصورتی کا تذکرہ اللہ فرمایا، ہم جانتے نہیں نا قرآن میں ہے کیا، قرآن ہے کیا ہم جانتے ہیں۔ اب یہ تو حور کی بات آ رہی تو انہوں تو 72 حوروں پہ فلمہ بنا دے، حور بھی جنت میں ہم کو ملے تو وہ بھی اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ صاحب ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ حق پر جم جانے اور ڈٹ جانے کی تلقین، اور پھر اس کے بعد مصائب اور مشکلات آتے ہیں تو صبر، یہ ہے بنیاد ایمان کی۔ اور یہی چیز نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اصحاب بدر بھوکے تھے، 313 تھے، اور ایک اکنامیکل وار کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ مکے سے شام کو سیریا میں تجارت ہوتی تھی، وہ تجارت انٹرنیشنل سمجھیے کے ساتھ ہائی وے کے ذریعے جانا پڑتا تھا۔ انٹرنیشنل ہائی وے کیا تھی؟ بیٹھ جائیں گے بچوں کو، بیٹھ سکتے۔ انٹرنیشنل ہائی وے سمجھیے کے ساتھ تھا۔ انٹرنیشنل ہائی وے کیا تھا کہ مکے سے سیریا کو جانے، شام کو جانے کے لیے جو ہائی وے یوز ہوتا تھا وہ وایا مدینہ جاتا تھا۔ بات سمجھیے، وایا مدینہ جاتا تھا، وہ انٹرنیشنل ہائی وے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا
کہ بھائی ہمارے بہت سے صحابہ کے بیوی بچے مدینے مکے میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی صاحبزادی بھی مکے میں تھی، ان کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ملی حضرت زینب، ابو العاص نے اجازت نہیں دی، ابو سلم کے داماد تھے، اور اس زمانے میں حکم نہیں آیا تھا ایمان والوں سے ہی شادی کریں۔ اور جو لوگ چلے گئے تھے، جو لوگ مدینے کو آ گئے تھے، ان کے پورے جائیدادوں پر یہ مکے کے قریش قبضہ کر لیے تھے، پوری جائیدادوں میں قبضہ کر لیے تھے۔ جیسے یہاں بھی ہوا نا، بھائی پارٹیشن ہوا، بہت سے مسلمان مائگریٹ کرے، تو پورے سمجھے جائیدادیں ایویکیو پراپرٹی قرار دی گئی، اس پر گورنمنٹ نے اپنا قبضہ کر لیا۔ وہاں پر سمجھے کہ قریش قبضہ کر لیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پہ قبضہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مکان تھا، کیونکہ حضرت عبد المطلب اپنے پورے بیٹوں کو ایک ایک مکان بنا کر دیے تھے، لے نہیں سکتے مکان۔ ابو لہب کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بازو تھا، وہ بھی قبضہ کر لیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرے کہ بھائی ہم جو ان کو بزنس آسانی سے کرنے نہیں دیں گے۔ دیکھیے حکمت، فراست، دانائی، تدبر، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ سیریا کو بزنس کرتے ہیں، مکہ کوئی بڑی مارکیٹ نہیں تھا، کوئی ایگریکلچر سیکٹر نہیں تھا، کوئی انڈسٹریل سیکٹر نہیں تھا۔ مکے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے یہ سمجھیے کہ سیریا سے بزنس کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، وہاں کو سامان بیچنا پڑتا تھا، پھر لانا پڑتا تھا، یہی سمجھیے کہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ پھر بکریوں کے سمجھے مندر تھے، اونٹوں کے گلے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بھائی مکے والے آسانی سے بزنس نہیں کر پائے، کیونکہ ہمارے زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا اور ہمارے لوگوں کو وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ بزنس کا لے کر، جس میں 50 ٹن سونے کے برابر مال تھا، سیریا کو گئے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ابو سفیان کے اس قافلے کو روک لیا جائے اور روک کے مکے والوں سے ڈیلنگ کی جائے، ڈسکشن کیا جائے کہ بھائی یہ تمہارا راستہ محفوظ اس وقت ہی ہوگا جب تم ہماری شرطوں کو مانو، ورنہ تم کو بزنس کرنے، یہ روٹ پہ بزنس کرنا نہیں دیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت اور حکمت عملی ہے، یہ کوئی سمجھیے کہ فلسفیانہ بات نہیں، پریکٹیکل بات ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 2 ہجری، ایک سال جو پہلا سال تھا ہجرت کر کے آئے، وہ سال تھوڑا سا سیٹل ہونے، سیٹ کرنے کے مسائل تھے۔ اس کے بعد یہ دوسرا سال تھا، 2 ہجری۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو 2 ہجری ہے نا، یہ 2 ہجری سے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے ہیں، وہ رمضان کے روزے مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد 2 ہجری سے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو یہ پہلا سال تھا رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ جو ابو سفیان کا 50